یہ بھی فخر المحدثین فخر الاماثل زکریا صاحب کی کتاب. بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ بزرگ رات کے 2-2:30 بجے پیر کے کمرے میں چور یہ بیٹھ کے کیا تماشے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مرید ایک بیوی کو ننگا کر کے ہم بستری کر رہا ہے اور دوسری بھی یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا رات کو. ہاں بڑا شوق تھا بلو فلم دیکھنے کا اس کو، مریدوں کی تاک جھانک دیکھنے. یہ ان کا مرید پیر ہے جو ان کے گھروں میں بیٹھ کر انہیں بھی ننگا دیکھتا ہے. ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی تو اگر دروازے پہ اپنے کسی صحابی کے دستک دیتا ہے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ناگہاں کوئی عورت دروازہ کھولے تو محمد کی نظر اس اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے تو یہ درس دیا. اور اس کا پیر رات کے 2-2:30 بجے یہ کاریکرم مرید کرتا ہے گھر میں، تو پھر یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا بولو؟ یہ کوئی مجدد دین بدعت سے پوچھے اعلی حضرت سے یا زکریا، یہی نور رہا ہوگا، یہی نور ہے. عقیدے ایک ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ واقعات مختلف. آگے بڑھو، ابھی تو میں بتاؤں آپ کو یہی فضائل ہے. ایک اور چپکلش دکھاتا ہوں، دیکھیں. قسم اللہ کی قسم ہے اور اس رب ذی جلال کی قسم ہے جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائی اور ہمیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشی. اور ان جیسے گھٹیا محدثین کی ان خرافات اور بکواس سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں جانکاری عطا فرمائی. عجیب واللہ عجیب و غریب باتیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، فضائل ذکر اٹھائیں، صفحہ نمبر 68 کھولیں. صفحہ نمبر 68 فضائل ذکر صفحہ نمبر 68. ہاں صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں. سنیے، کہتے ہیں کس طرح قرآن و سنت سے دشمنی ان صوفیوں کو اور کس کے پردے میں معلوم ہے؟ ولایت اور یعنی معارف اور بزرگی کی ترقی کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے. حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ علوان حموی کہتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و تدریس فتویٰ وغیرہ سے روک دیا. سید صاحب نے روک دیا، نہ فتویٰ دو، نہ درس دو، نہ تدریس کرو، کچھ نہیں، روک دو. سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا. حق کی مارو، حق یہی حق کی مارو. اچھا جناب علی، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے. ہاں ایسے لوگوں کا عوام کا تو کام ہی کیا کرنا ہے؟ اعتراض اور گالیاں دینا ہے. لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ. کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا، نہ تم کلام اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے لیکن آپ لوگ سمجھیں کہ جب کسی کو پیٹنا ہوتا ہے تو ایک بیگ نہیں پیٹتے ہیں، دھیرے 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 کر کے پیٹ ڈالو اس کو. شیطان ایسے ہی کرتا ہے نا. شیطان ایسے سے دھیرے دھیرے نوافل چھوڑاتا ہے، پھر سنتیں چھوڑاتا ہے، پھر فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے. ہاں ایسے دھیرے دھیرے کرتا ہے. تو یہ شیطانی شیوا. قرآن بھی پڑھنے سے منع کر دیا، محروم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد سید اچھا پھر تو پوچھنا ہی کیا تھا. اب سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا. قرآن ہی نہیں پڑھ رہے. یہ ولی ہیں. ہمارا نبی تو لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا. ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے. ہمارے نبی نے کبھی قرآن پڑھنے سے کسی صحابی کو منع، اور وہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کا قرب حاصل کر کے چلے گئے. یہ کون سی تعلیم ہے بھیا ولیوں کی جو قرآن اور حدیث سے بھی روک رہے ہیں؟ قرآن و حدیث نہ پڑھو، درس و تدریس نہ دو، افتاء نہ دو، خلاص بس ذکر کے اندر مشغول رہو. یہ ذکر کی فضیلت زکریا صاحب نے بیان کی ہے. اور یہ جاہلوں کی جو ٹولی لے کے پھرتے ہیں ان کو یہی ذکر سکھا کر کے اور علماء کا تمسخر، احادیث کا مذاق، قرآن کا مذاق
اڑوا کر کے ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، ان کو اونچے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے یہ جاہلوں کی ٹولیاں لے لے کے پھرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں علماء بھی تو ہوتے ہیں. کون سے علماء ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جنہیں، اب میں وہی بولتا ہوں، جنہیں تو حیض اور نفاس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں. انہیں کیا پتا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. وہ فارغ ہوئے ہیں صرف، اور وہ فارغ ہوئے تو قرآن و سنت سے فارغ ہوئے. بقیہ تمام سب چیزوں سے وہ لیس ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے فارغ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا. اوہو، کیا اثر ہوا بھائی؟ اور دل رنگ گیا. دل کیا ہو گیا؟ رنگ گیا. سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو. کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر علوم و معارف کھلنے لگے. ماشاءاللہ، ذکر کرو کلام پاک تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ہاں، جاہل مطلق رہو، یہی صوفیوں کا ذکر ہے. تو اس طرح سے زکریہ صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف بھڑاسے نکالی ہیں. اور کہیں پر قرآن کی تلاوت کا تضاد دیکھیں، زکریہ صاحب کی بد دماغی ہے، کیونکہ انہوں نے بد دماغی میں، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کتاب لکھنا، اس بد دماغی میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. اسی لیے اس سے تعفن اور بدبو کی بو آتی ہے. یہی زکریہ صاحب ہیں. جب فضائل قرآن الٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تو ایک رات میں 2 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں رات میں 7 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قرآن کے فضائل میں. اور ذکر کے فضائل میں آئے تو قرآن ہی سے روک دیا گیا، چلو صرف ذکر کرو، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے چور دروازے کھولے ہیں قرآن و سنت کا تمسخر اڑانے کے لیے. اسی طرح سے آپ فضائل حج صفحہ نمبر 128 اٹھا کر کے دیکھیں. فضائل حج صفحہ نمبر 128 میں میں آپ کو ایک اہم واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات فضائل حج میرے پاس زکریا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے فضائل حج ایک صفحہ نمبر 128 فضائل حج صفحہ نمبر 128 کے چند نمونے میں اسلام دشمنی کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 125 26 23 28 کہ کس طرح سے زکریا صاحب نے کس طرح سے حدیث سے لوگوں کا اعتبار اٹھایا ہے. اور جسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، اور محدثین تو مردوں سے حاصل کرتے نا. کہا تھا نا جنید بغدادی نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں ابو سلیمان اور دیگر انہوں نے بزرگوں کا جو قول صوفیوں کا نقل کیا ہے. اسی طرح زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا؟ فضائل حج صفحہ نمبر 128 ہے. کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ یہ خضر کون ہے نا، میں نے بتایا ہے، وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے. یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان، یہ صوفیوں کا شیطان ہے. یہ سب صوفی منش لوگ ہیں. قادری، نقشبندی، چشتی، شہروردی، صابری، کلیری، سب سلسلوں میں زکریا صاحب بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی، مشائخ قادلہ بھی، اشرف علی صاحب تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد سہارنپوری بھی، امیر عثمانی، سارے کے سارے، شبیر احمد عثمانی بھی، محمود حسن بھی، سارے پورا سلسلہ ہے نقشبندی، قادری، چشتی، صوفی لوگ ہیں. یہ سب صوفی اس دور کے صوفی ہیں، لیکن چونکہ ڈرتے ہیں ہر بات کھل کے نہیں بیان کر سکتے. اور ابھی میں بتاؤں گا ہر بات کھل کے بیان نہیں کیا کرتے ہیں صوفی لوگ، کچھ چھپاتے بھی ہیں، اس لیے یہ لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو، لیکن یہ گند اپنی کتابوں میں چھوڑ کے گئے. کہتے ہیں کہ خضر سے دریافت کیا کہ تم نے ایک ابدال نے، یہ ابدال کون ہے؟ نہ اس کے سر کا پتہ ہے، نہ اس کے پیر کا پتہ ہے، نہ اس کے دم کا پتہ ہے، نہ اس کی چوٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ابدال نے خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے. اوہو، اپنے سے مرتبہ والا ولی، یعنی حضرت خضر تو نبی ہے بھائی، اللہ نے تو ان کو وحی کی تھی، وہ تو نبی ہے، متفقہ فیصلہ ہے. لیکن اس نبی سے بھی بڑھ کر کے یہ ولی ہو رہا ہے. نبی کہہ رہا ہاں ہم سے بھی بڑھ کر کے ایک ولی ہم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں حاضر تھا. میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ الحمدللہ رضیکم اللہ السلام علیکم. امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے الحمدللہ